ایک امیر تاجر، اس کا بیٹا اور ایک پراسرار میراث۔ یہ ایک ایسی پرانی کہانی ہے جو ہمیں لالچ، دھوکے اور اصل حکمت کی قیمت کے بارے میں ایک بڑا گہرا سبق سکھاتی ہے۔ آئیے اس دلچسپ داستان میں گہرائی تک چلتے ہیں۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی گہری بات سے۔ دولت ایک گزرتا سایہ ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، سمجھے کہ یہ پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مادی چیزیں، پیسہ، جائیداد، یہ سب تو آنی جانی چیزیں ہیں۔ اصل دولت تو انسان کے کردار کی مضبوطی میں چھپی ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس کہانی کے مرکزی کردار کون ہیں؟ ایک طرف تو ہے ایک بہت ہی عقل مند اور دولت مند تاجر جو زندگی کے اتار چڑھاؤ کو خوب سمجھتا ہے، اور دوسری طرف ہے اس کا لاڈلا بیٹا عبد الرحمن جو بھی اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان سے گزرنے والا ہے۔ تو جب عبد الرحمن کی شادی کی بات چلی تو اس کے والد نے ایک بہت ہی عجیب شرط سامنے رکھ دی۔ شرط یہ تھی کہ اسے ایک ایسی عورت سے شادی کرنی ہوگی جو صرف ایک سوال کا جواب دے سکے، اور اگر وہ ناکام ہو جائے تو اسے فوراً طلاق دینا ہوگی۔ باپ کا یہ ماننا تھا کہ صرف ایک سچی اور نیک بیوی ہی اس راز کو سمجھ سکتی ہے۔ خیر، عبد الرحمن نے یہ شرط مان لی اور 2 ناکام کوششوں کے بعد 2 عورتوں کو طلاق دے بھی دی۔ اور وہ پراسرار سوال تھا کیا؟ سوال تھا 1 درہم کب 2 درہم سے زیادہ ہوتا ہے؟ اب یہ سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے نا؟ لیکن اس کے پیچھے ایک ایسی گہری حکمت چھپی تھی جسے عبد الرحمن کو سمجھنے میں ابھی بہت وقت لگنا تھا۔ 2 ناکام کوششوں کے بعد ظاہر ہے عبد الرحمن اس پورے امتحان سے تنگ آ گیا، اور پھر اس کی زندگی میں آئی خوبصورت اور بے حد چالاک سمیرہ۔ وہ اس کی خوبصورتی میں ایسا کھویا کہ اپنے والد کی نصیحت اور وہ پہیلی سب کچھ پوری طرح بھول گیا اور اس سے شادی کر لی۔ اور بس یہاں سے کہانی ایک بہت ہی تاریخ موڑ لیتی ہے۔ عبد الرحمن کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کے جاتے ہی سمیرہ کا اصل چہرہ بھی سامنے آنے لگتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح لالچ ایک خوشحال زندگی کو بالکل برباد کر دیتا ہے۔ عبد الرحمن کا زوال بہت تیزی سے آیا۔ سمیرہ کی فضول خرچیوں اور فرمائشوں پر اس نے اپنی ساری وراثت لٹا دی۔ محبت میں اتنا اندھا ہو گیا کہ کاروبار سے دھیان ہی ہٹ گیا اور اس سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ آخر میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ دکان بند کرنی پڑی اور اسے زندہ رہنے کے لیے مزدوری کرنی پڑی۔ اور ایسے مشکل وقت میں سمیرہ کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی۔ شوہر کا ساتھ دینے کے بجائے اس نے محلے کے قصاب سے دوستی کر لی۔ جب عبد الرحمن دن بھر باہر محنت مزدوری کرتا تو وہ اس کی پیٹھ پیچھے قصاب کے لائے ہوئے گوشت کی دعوتیں اڑاتی تھی۔ اور اس کے بالکل برعکس، جب عبد الرحمن دن بھر کا تھکا ہارا گھر لوٹتا تو سمیرہ اس کے آگے صرف سوکھی روٹی اور تیل رکھ دیتی۔ یہ دھوکہ دہی کی انتہا تھی جس سے اس کی بے وفائی اور اس کا لالچ پوری طرح ظاہر ہو گیا۔ لیکن جب لگ رہا تھا کہ اب ساری امیدیں ختم ہو چکی ہیں، تبھی کہانی میں ایک نیا اور دلچسپ موڑ آیا۔ عبد الرحمن کی ملاقات اپنے والد کے ایک بہت پرانے اور عقل مند دوست سے ہوئی۔ اس دوست کو فوراً شک ہو گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، اور اس نے عبد الرحمن کی زندگی کو دوبارہ پٹری پر لانے کا فیصلہ کیا۔ اس دوست نے ایک بڑا شاندار منصوبہ بنایا۔ اس نے عبد الرحمن کو مشورہ دیا کہ وہ سمیرہ سے کہے کہ اسے گھر بیچنا پڑ رہا ہے اور اسے کچھ دنوں کے لیے اس کے میکے بھیج دے۔ اس دوران ان کا مقصد تھا کہ باپ کا چھپا ہوا خزانہ ڈھونڈا جائے اور سمیرہ کے لالچ کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک جال بچھایا جائے۔ سمیرہ کے جاتے ہی عبد الرحمن نے خزانے کی تلاش شروع کر دی۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد آخر کار اسے دیوار میں ایک ڈھیلا پتھر نظر آیا۔ جیسے ہی اس نے وہ پتھر ہٹایا، اندر سے سونے کی ایک چمک نکلی۔ آخر کار اسے اپنے والد کا چھپایا ہوا خزانہ مل ہی گیا تھا۔ اور اب آئی اس منصوبے کی سب سے ہوشیار چال۔ عبد الرحمن نے سارا سونا وہاں سے نکالا اور اس کی جگہ اونٹوں کی لید سے بھر دی۔ پھر اس نے پتھر واپس اپنی جگہ لگا دیا، یعنی سمیرہ کے لالچ کے لیے ایک بدبودار انعام بالکل تیار تھا۔ اور منصوبہ بالکل ٹھیک کام کر گیا۔ گھر نیلام ہوا اور اسے خریدا بھی سمیرہ کے اسی قصاب دوست نے۔ عبد الرحمن نے سمیرہ کو طلاق دے دی۔ سمیرہ خوشی خوشی قصاب کو خزانے والی جگہ تک لے گئی، یہ سوچ کر کہ اب وہ اس کی مالک ہے۔ لیکن جب پتھر ہٹا تو اندر سونے کی جگہ صرف لید نکلی۔ قصاب غصے سے لال پیلا ہو کر اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا اور سمیرہ بالکل خالی ہاتھ رہ گئی۔
इस तल्ख तजुर्बे ने अब्दुल रहमान को जिंदगी का सबसे कीमती सबक सिखा दिया था। अब वो सोने या चांदी का नहीं, बल्कि एक ऐसे साथी की तलाश में था जिसकी कीमत सोने से भी कहीं बढ़कर हो, यानी एक नेक और वफादार हमसफर। और यहीं इसकी मुलाकात अपने वालिद के दोस्त की बेटी सफिया से होती है। सफिया समेरा से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जहां समेरा चालाक, लालची और धोखेबाज थी, वहीं सफिया हयादार, ईमानदार, नेक और बहुत मेहरबान थी। अब्दुल रहमान ने इस बार सफिया के किरदार को परखना चाहा। उसने जानबूझकर एक कीमती सोने का हार उसके रास्ते में गिरा दिया। सफिया ने हार उठाया, लेकिन उसे रखने का सोचने के बजाय वो सीधा मस्जिद के इमाम के पास गईं ताकि उसके असल मालिक को ढूंढा जा सके। इसकी ईमानदारी सबके सामने साबित हो गई। शादी की रात अब्दुल रहमान ने सफिया से वही पुरानी पहेली पूछी। सफिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब एक दिरहम हलाल का हो और नेकी के काम में खर्च हो तो वो हराम के 2 दिरहम से भी ज्यादा कीमती होता है। आखिरकार इस पहेली का गहरा राज आज खुल चुका था। और तब अब्दुल रहमान को अपने वालिद की नसीहत का असल मतलब समझ आया। जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना सोना या चांदी नहीं होता, बल्कि एक नेक और वफादार जिंदगी का साथी होता है। यही वो दौलत है जो वक्त के साथ कभी कम नहीं होती। तो आखिर में ये कहानी हम सब से एक सवाल पूछती है, असल दौलत क्या है और सच्चा खजाना किसे कहते हैं? ये हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में किन चीज़ों को अहमियत देते हैं, आर्जी चमक दमक को या फिर उन खूबियों को जो हमेशा साथ रहती हैं।